رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تلاوت کی ہے. گزشتہ کل کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ دوڑو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی اور آسمان اور زمین ہے، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے. اب وہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تو فرمایا کہ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہ متقی کون ہے، تقوی والے کون ہیں، اگلی 2 3 4 آیتوں میں اسی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. ان میں سے ایک آیت کی تشریح آپ حضرات کے سامنے آج رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ تقوی والے خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے. چونکہ اس سے پہلے سود کی بات چل رہی تھی، لہذا یہاں سود خوروں سے تقوی والوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ سود کھانے والا شخص دوسروں کا مال اپنی ملکیت میں لانے کے لیے اور اسے ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتا ہے کہ کیسے میرا مال بڑھ جائے، جبکہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کا مال اپنی طرف کھینچنے کے بجائے اور ہڑپ کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ اپنا جائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال بھی دوسروں پر خرچ کرے، غریبوں کی مدد کرے اور نیکی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرے. یہاں پر مال خرچ کرنے کے ساتھ 2 لفظ استعمال کیے گئے. ایک تو استعمال کیا گیا السرا، جس کا مطلب ہے خوشحالی، اور دوسرا لفظ استعمال کیا گیا الضرا، اس کا مطلب ہے بدحالی. اب ان دونوں لفظوں سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ وہ اچھے حالات میں بھی اور تنگ دستی کے حالات میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں. یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ جب آدمی خوشحال ہو، اس کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو، اسی وقت وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، نہیں، بلکہ جب بدحالی کا وقت ہو اور بظاہر اس کے پاس دولت کی کمی ہو تو اس وقت بھی اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اب اس میں جن کی انکم کم ہے ان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ چاہے وہ تھوڑی مقدار میں خرچ کرے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے. اگر زیادہ خرچ نہیں کر سکتے تو تھوڑا کر لے، انہیں اسی پر پورا اجر مل جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ کم مال رکھنے والے صحابہ نے کئی مرتبہ چند کھجوریں صدقہ کی، وہ بھی اللہ کے یہاں ایک بہت بڑے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے یہاں کتنا مال خرچ کیا، کتنی کوانٹٹی میں خرچ کیا وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو خرچ کیا ہے اس کے جذبے کو دیکھا جاتا ہے کہ کس جذبے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے. اگر ایک آدمی 1 کروڑ کا مالک ہے
اور وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں 1 لاکھ دیتا ہے، دوسرا شخص 100 روپے کا مالک ہے اور وہ 1 روپیہ دیتا ہے، تو دونوں اللہ کے یہاں ثواب کی حیثیت سے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ اس کے پاس 100 کی حیثیت تھی، اس نے خرچ کیا، اس کے پاس 1 کروڑ کی تھی، اس نے 1 لاکھ خرچ کر دیا۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو تبھی خرچ کرے اور اچھا خاصا خرچ کرے، دولت مند نہ ہو تب بھی خرچ کرنا چاہیے، بدحالی میں ہے، انکم کم ہے، تب بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اپنی حیثیت نہیں ہے اور پھر بھی خرچ کر رہا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فراخی اور خوشحالی بھی عطا فرما دے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صدقے کو افضل قرار دیا ہے جو کم مال والا اپنی محنت کی کمائی سے دے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ اب لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے، اس نے ان 2 میں سے 1 صدقہ کر دیا، اور دوسرا شخص جس کے پاس دولت کے انبار تھے، وہ اپنی دولت کے انبار کے ایک گوشے کو، اس میں سے کچھ حصہ نکال کے لایا اور اس ڈھیر میں سے 1 لاکھ درہم لیا اور اسے صدقہ کر دیا۔ اب ظاہر میں کیا دکھ رہا ہے کہ جس نے 1 درہم دیا اس کے صدقے کی مقدار اس شخص کے مقابلے میں بہت کم ہے جس نے 1 لاکھ درہم صدقہ دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے نے اپنے پورے مال میں سے آدھا صدقہ کر دیا، 2 میں سے 1 دے دیا، جبکہ دوسرے نے بہت سارا تھا اس میں سے کچھ حصہ دیا۔ اس لیے جس نے 1 خرچ کیا بظاہر کم نظر آ رہا ہے، لیکن پہلے کا عمل زیادہ کے خرچ کرنے والے کے مقابلے میں بڑھ گیا۔ اب بزرگوں کا اب میں آپ کو ایک خوش رہنے کا اور انکم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھو یہاں سے آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، نہیں، آپ خرچ کرو گے تو اللہ بڑھا کے دے گا، اور کہاں سے دے گا وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے بزرگوں کا اور اللہ والوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی انکم کا کچھ حصہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے مقرر کر لیا کرتے تھے۔ انکم زیادہ ہوئی تو اس کے حساب سے خرچ کیا، انکم کم ہوئی تو اس کے حساب سے، یعنی وہ یہ طے کرتے تھے، بزرگوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ میری جو انکم ہے اس میں سے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا ہی کروں گا۔ کسی نے کہا میں 20واں حصہ خرچ کروں گا، اور وہ کرتے تھے۔ کسی نے 5واں حصہ مقرر کر رکھا تھا۔ پھر جو بھی آمدنی ہوتی تھی، جو بھی انکم ہوتی تھی، وہ یہ نہیں کہ اس سال کم ہوئی ہے یا اس مہینے کم ہوئی ہے تو اب میں نہیں کرتا، جو بھی ہوئی ہے اس میں سے آپ نے جو پرسنٹیج طے کیا ہے اس میں سے وہ آپ الگ کر کے خرچ کر دو۔ آج ہماری جو بھی انکم ہو اس میں ہم مہینے میں طے کر لیں کہ میری جو انکم مہینے کی ہے اس میں سے میں 5%، 10%، 15%، 20% خیر کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ اب خیر کے کام کہیں ایک جگہ تو نہیں ہے، آج لوگوں نے خیر کے کام بھی لوگ بڑھ گئے کہ میری سوچ کے حساب سے جو کام میں دیتا ہوں وہاں آئے گا تو ہی خرچ کروں گا، دوسری جگہ آئے گی تو میں خرچ نہیں کروں گا۔ نہیں، سوچ تو انکم میں سے اپنی پرسنٹیج طے کر لو، اور اس میں سے جب انکم آئے، جب سیلری آئے، اس میں سے آپ نکال کر کے اللہ کے راستے میں 10% طے کیا ہے تو آپ کی سیلری مان لو 30,000 ہے، اس میں سے 10% نکال لو، دے دو، اور کوئی زیادہ تو ہوگا نہیں، وہ دے سکتے ہو آپ۔ 5% طے کر لو، دے دو۔ مفتی شفیع صاحب کا یہ معمول تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے علاوہ آپ کے پاس جب بھی کوئی رقم آتی تو اس کا ایک متعین حصہ پہلے سے فوراً خیر کے کاموں میں خرچ کر، یہ نہیں کہتے کہ ابھی رکھ دو بعد میں دیکھیں گے، نہیں، پہلے ہی خرچ کر دیتے۔ اور طے کیا یہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر میری انکم محنت سے حاصل ہوئی ہے تو میں اس کا 20واں حصہ یعنی 5% اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اور اگر کسی محنت کے بغیر انکم آئی ہے، مثلا کسی نے کوئی انعام دے دیا، کوئی ہدیہ دے دیا، کوئی تحفہ دے دیا،
تو اس کا 10واں حصہ فوراً الگ نکالتے تھے اور اسے خیر کے کاموں میں خرچ کر دیتے تھے۔ اگر انسان اس طرح کی ترتیب بنا لے، اور جس حالت میں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں کماتا ہو، جس حالت میں بھی ہو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، تو وہ انشاءاللہ متقیوں کی فہرست میں داخل ہو جائے، جن کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے۔ کسی کی انکم کم ہے تو وہ اپنی انکم میں سے ضروری نہیں ہے کہ 5% خرچ کرے، 1%، 2% اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترتیب بنا لے۔ اور اس طرح کی ترتیب قائم کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صدقے کا ثواب اور برکتیں حاصل ہوتی رہیں۔ آپ سوچیں گے کوئی آئے گا تو خرچ کروں گا، تو پھر وہ ہوتا نہیں ہے کبھی۔ اب پہلے سے طے کر لو، اور پھر آپ کے پاس اللہ وہ ذریعے بھیجیں گے ہی بھیجیں گے خرچ کرنے کے، پھر وہ صدقے کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا وعدہ ہے کہ بڑھا کر بھی دیں گے، اور قرآن کے اس حکم پر عمل بھی ہوتا رہے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ الذین ينفقون، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ جو لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ قید نہیں لگائی گئی کہ کتنا خرچ کرتے ہیں، نہیں، کیا خرچ کرتے ہیں، کس کام میں خرچ کرتے ہیں، نہیں، جو لوگ خرچ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی بھلائی کے کام میں جو چیز بھی اور جتنی بھی خرچ کی جائے وہ اس نیکی میں داخل ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی پیسہ ہی خرچ کرنا چاہیے، صرف روپیہ پیسہ نہیں، کوئی بھی ضرورت کا سامان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے وہ اس فضیلت میں داخل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ روپیہ ہی خرچ کرو، یہاں تک کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ شخص اپنا وقت کسی نیک کام کے لیے دے یا کسی دوسرے کی مدد کے لیے اپنا وقت دے تو وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس اتنا مال بھی نہ ہو کہ میں صدقہ کر سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی مصیبت زدہ کی مدد کر دو، اور کوئی ایسا شخص ہے جو بے ہنر ہے، آپ اس کے لیے کوئی چیز تیار کر کے دے دو، اس کو کوئی ہنر سکھا دو، وہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، انکم نہیں ہو رہی، آپ اس سے کہے کہ آؤ میرے پاس، میں آپ کو ایک ہنر سکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایک سورس آف انکم ہو جائے، آپ اس کو سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اس کا بھی موقع نہ ملے کہ میں کسی کو ہنر نہ سکھا سکوں تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، کوئی ایسا کام نہ کرو جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا ہو، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہو۔ یہ اسلام ہے، یہ ہم نے سیکھا نہیں ہے اسلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ خرچ کرنے میں صرف روپیہ پیسہ نہیں، عام چیز ہے، یعنی ہر طرح کا خرچ کرنا اس میں شامل ہے، چاہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرے، چاہے کوئی وقت خرچ کرے، چاہے کوئی اپنے جذبات کی قربانی دے، چاہے کوئی کسی کو ہنر سکھا دے، یہ ساری صورتیں اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اور ایسا شخص جو اس قسم کا خرچ کرتا ہے وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے متقی اور برگزیدہ بندوں کی دوسری اہم صفت یہ بیان فرمائی والکاظمین الغیظ۔ اب تھوڑا توجہ اور دیجئے گا، آج کل کی معاشرے اور سماج کے اندر سے لڑائی جھگڑوں کو، برائیوں کو، نا اتفاقیوں کو ختم کرنا ہے تو اب اس چیز پہ اچھے سے دھیان دیجئے گا۔ دوسری اہم صفت یہ بیان فرمائی کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے۔ اب غصہ آ جانا کئی مرتبہ غیر اختیاری ہوتا ہے، آ جاتا ہے،
اور انسان کو طبعی طور پر کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ غصے کو قابو میں رکھا جائے۔ خاص طور سے اگر اس حکم کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے۔ کیسے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند آدمی مانگنے کے لیے آیا، آپ اکثروں کو دیکھو غصہ آ جاتا ہے، اس پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا، یعنی اس غصے سے مغلوب ہو کر کسی کو برا بھلا کہتے نا، عادت بن گئی ہے تمہاری، گالی گلوچ کر دینا، کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دینا۔ آج دیکھو ہوتا ہی ہے کہ ہم جب دوسرا کوئی کرتا ہے نا، ہم اس کو اخلاق بہت بتاتے ہیں، کہ اخلاق نہیں بتاتا، لیکن جب مجھے غصہ آتا ہے نا، میں بات کروں گے بڑے اخلاق کی، لیکن مجھے غصہ آتا ہے پھر میں تو ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، دوسروں کو نصیحت میں اچھے سے کرتا ہوں، لیکن مجھے غصہ آتا ہے پھر میں کسی کو نہیں چھوڑتا ہوں۔ کسی پر ہاتھ اٹھا دینا یا کسی پر کوئی زیادتی کر دینا، یہ ناجائز کام ہے، حرام کام ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آدمی غصے کو پی جائے اور اس غصے کے تقاضے پر عمل کر کے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا یہ ارشاد بھی ہے کہ اللہ کے یہاں کسی گھونٹ کے پینے کا اتنا زیادہ ثواب نہیں ہے جتنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ثواب ہے۔ یعنی کسی آدمی کو غصہ آیا، لیکن اس نے اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنے سے بچا لیا اور اپنے غصے کو پی لیا، تو یہ صفت اللہ کو بہت پسندیدہ ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے نوکر پر غصہ کر رہے اور غصے کی وجہ سے ان کی حالت ایک دم دھواں پواں بولتے ہیں نا، زہر ہو گئی ایک دم، آپے سے باہر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ جملے پہ غور کریے گا، فرمایا للہ اقدر علیک منک علیہ، کہ جتنی قدرت جتنی طاقت تمہیں اس نوکر یا غلام پر حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ غور کریے گا، یہ بہت حکمت کی بات ہے، کیونکہ یہی سمجھنے کی، جب اللہ لاکھوں چیزیں میری معاف کر دے رہا ہے، ہزاروں غلطیوں کے باوجود مجھے نظر انداز کر رہا ہے، معاف کر رہا ہے، تو میں سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اس پر مجھ کو طاقت ہے، قدرت ہے، اس کو میں معاف کر دوں۔ اگر ہم کسی کے غلط کام پر غصہ کر رہے اور ہم اسے سزا دینا چاہتے، تو ذرا یہ سوچ لے کہ ہم سے بھی تو بہت سی غلطیاں ہوتی ہے، اور اللہ ہم سے زیادہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میری غلطی پر اللہ مجھے سزا دے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے معافی کا معاملہ کرے اور اپنے غصے کو استعمال نہ کرے۔ یہ سوچے کہ اتنا بڑا کریم اللہ، اتنا بڑا قدرت والا اللہ مجھے معاف کر دیتا ہے، تو اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ سوچو۔ اور یہ غصہ جو ہے بے شمار اندرونی بیماریوں کی بنیاد ہے، اس کی وجہ سے کئی گناہ ہوتے ہیں، بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ غصہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنے کا ہنر سیکھنا چاہیے، اسے حد سے آگے نہ بڑھنے دے۔ جہاں ہماری نہیں چلتی نا وہاں کنٹرول کر لیا، لیکن جہاں ہماری طاقت چلتی ہو پھر ہم وہاں خاموش نہیں رہتے۔ جب انسان کو غصہ آ جائے تو قرآن و حدیث میں غصے سے بچنے کی تدبیریں بھی بتائی گئی۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے، شیطان ابھارے، تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اگر شیطانی اثر سے کبھی غصہ آ جائے تو اس کا علاج بھی اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔
اور پناہ مانگنے کے لیے فوراً کیا کہنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور بہت سخت غصے کے عالم میں ایک کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح غصے کے وقت کبھی سوچے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، مجھ میں کتنی برائیاں ہیں۔ غصے کے وقت اللہ کے عذاب کو دھیان میں رکھے۔ غصہ آ رہا ہے فوراً اپنی حیت اور اپنی جگہ بدل لے، کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائے، نہیں ہے تو وضو کر لے۔ یہ سب بھی غصے کو دور کرنے کی تدبیریں ہیں۔ تو یہ دوسری صفت تھی کہ غصے کو پی جانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور متقی بندوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہے۔ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی غلطی یا زیادتی ہوتی ہے تو اگرچہ اس کا بدلہ لینے کی شرعاً اجازت ہے، یعنی اگر ایک شخص نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اسے اتنی ہی تکلیف پہنچانے کی جتنی اس نے پہنچائی ہے اس کی اجازت ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے درگزر کر دے اور اسے معاف کر دے تو یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کے یہاں وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ جب کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی یا کوئی ایسا جملہ ہمارے اوپر کس دیا یا زیادتی کی، تو ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میں نے بدلہ لینے کے لیے یا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے تکلیف پہنچا دی تو مجھے کیا ملا؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے سوچو، تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچو، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ غصہ کر کے آپس میں لڑ لیے اور بڑا جنگ کا میدان بنا لیے تو میرا کیا فائدہ ہوا؟ الٹا معاملہ اور خراب ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں نے معاف کر دیا، میں نے درگزر سے کام لے لیا، تو میرے لیے اللہ کے یہاں بہت بڑے درجات ہیں اور جنت کی نعمتیں، اور دنیا میں پھر سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے بنسبت اس کے کہ آدمی اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لے، دوسروں کو معاف کر دینا یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور اجر و ثواب کا سبب ہے۔ اسی کو فرمایا کہ جن کی یہ عادتیں ہو کہ جو غصے کو پی جاتا ہے، پہلے تو یہ فرمایا کہ جو خوشحالی میں بدحالی میں خرچ کرتے ہیں، دوسرا جو غصے کو پی جاتا ہے، تیسرا جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ صفات، یہ عادتیں، یہ خصلتیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی محبت کا ٹیگ عطا فرما دیتے۔ اللہ کی طرف سے اپنے بندے سے محبت کا معاملہ، ایک تو اللہ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے، وہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کی طرف سے محبت مل رہا ہے، یہ ثواب سے بڑھ کر ہے۔ جو متقی تقوی والے بندوں کو حاصل ہے۔ اگر مان لو کوئی ہم پر زیادتی کرتا ہے، ہم معاف نہیں کرتے، بدلہ لے لیتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، بس اتنا ہی ہوگا نا بھائی، ہاں اب مجھے سکون ملا، اب مجھے سکون ملا، میرے غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی۔ لیکن اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہے نا، لیکن وہ دشمنی بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے معاف کر دیا تو اللہ اپنی محبت کا وعدہ فرما رہے کہ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرنے کے عادی ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں اور ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہو جائے
ہم فوراً بدلہ لینے کی فکر میں رہتے. چھوڑوں گا نہیں بولے, دیکھتا ہوں بولے, فوراً تیار. کسی نے غیبت کر دی, اچھا تو ہم بھی دوسروں کے سامنے اس سے بڑھ چڑھ کر اس کے خلاف باتیں کرتے پھرتے ہیں. بتاؤ, کسی نے تکلیف پہنچا دی, ہمارے پاس کوئی کہہ کر فلانی نے تمہارے بارے میں ایسی کہی تھی, تو ہم نظر انداز نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا بھائی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس نے کہی تھی, وہ کون سا صحیح, اب چلو. کسی نے تکلیف پہنچا دی تو ہم اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہتے. اس طرح بدلہ لینے والی سوچ کی وجہ سے کئی مرتبہ دنیا اور آخرت کے نقصان کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اور آج ہے اس کی وجہ سے گھر گھر سوسائٹی میں بگاڑ ہے. شریعت نے یہ مزاج نہیں سکھایا, اسلام نے یہ مزاج نہیں سکھایا. اسلام نے یہ مزاج سکھایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کیا جائے. یہ سکون والا راستہ ہے, یہ اطمینان سے رہنے والا راستہ ہے, یہ معاشرے میں امن پیدا کرنے والا راستہ ہے. ایک ہوا فون کیا, بھائی آجا 10 لوگ آجا بھائی, اپنے بھائی کو کچھ ہوا ہے چل, معاملہ. یہ طریقہ نہیں. اللہ کی صفت اخلاق میں سے ایک اہم ترین جو صفت ہے وہ ہے العفو, معاف کرنے والا بھی. جس طرح اللہ اپنے بندوں کی بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتے. بتاؤ ہم سے روز غلطیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اور بڑی سے بڑی غلطیاں ہوتی ہے. ایسے ہی بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ معافی اور درگزر کا رویہ اپنائیں. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا ہے, اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. آپ دیکھو گے کہ جو معاف کرتے, جو اچھے اخلاق سے رہتے, لوگ ان کی عزت کرتے. جو لڑائی کرتے رہتے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. کسی کو معاف کر دینے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی, بلکہ اس سے انسان کا وقار اور بلند ہوتا ہے, اور قرآن کریم کی آیت کے مطابق اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب کوئی شخص ان کی غیبت کرتا تو وہ اس کے پاس کوئی ہدیہ بھیج دیتے, کوئی تحفہ بھیج دیتے. الٹا غیبت نہیں کرتے, کیا بھیجتے؟ ہدیہ, تحفہ. اور فرماتے تھے کہ اس کی غیبت کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہوا, اس لیے مجھ پر احسان کرنے والا ہے, اس لیے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں. میری نیکیاں بڑی. غیبت کرنے والا کیا ہوتا ہے, اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی اس کو جاتی ہے, اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا ہے. تو میری تو نیکیوں میں اضافہ ہوا, حضرت حسن بصری کہتے تھے, تو میں یہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ آٹومیٹک مجھے نیکیاں دے رہا ہے, تو میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں, میں اسے ہدیہ دے رہا ہوں. یہ نبیوں کی, انبیاء کرام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نہ صرف معاف کر دیا جائے بلکہ جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کیا جائے. ایک سٹیپ اور آگے بڑھو, یہ اسلام. ایک سٹیپ اور آگے بڑھو. قرآن کریم نے بھی دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہت اچھا ہو, یعنی اچھائی سے دور کرو. اس سے کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جب آپ اچھائی کرو گے, اچھا سلوک کرو گے, تو کیا ہوگا؟ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے, اچانک وہ ایسا ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے. یہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غصہ پی جانے کے سلسلے میں, اب آخری بات میں کہہ رہا ہوں, اللہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے. ایک کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اس کا معنی کیا ہے کہ غصے کو پی جانے والے. دوسرا کیا فرمایا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, کہ لوگوں سے درگزر کرنے والے, یعنی انہیں معاف کر دیتے. تیسرا کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ تینوں جملے جو ہے نا ترتیب سے, اس کی ایک خاص ترتیب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ اخلاق کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو غصہ آ رہا ہے
اور وہ اس غصے کو پی کر دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. غصے میں تو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے, کہیں تو کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کسی کا پیر ٹوٹ جاتا ہے, اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو ایک تو غصہ پی جا رہا ہے, اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچاتا ہے. یہ اعلیٰ اخلاق کا پہلا درجہ ہے. کون سا درجہ ہے؟ پہلا درجہ. اس سے آگے دوسرا درجہ یہ کہ والعافین عن الناس, وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتا ہے, کہ جو تکلیف پہنچی ہے اس کا بدلہ, غور سے سنیے گا, اس کا بدلہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں نہیں لیتا, بلکہ آخرت میں بھی اس کا بدلہ لینے سے اپنے آپ کو بچا دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے خاطر معاف کر دیا. بتاؤ, اگرچہ اس کا حق تو بنتا ہے کہ اس نے دنیا میں بدلہ نہیں لیا نا, تو آخرت میں بدلہ دلوایا جائے گا, لیکن اگر یہ معاف کر دے گا تو جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو سزا بھی نہیں ملے گی. یہ دوسرا درجہ پہلے درجے سے بھی بڑھ کر ہے کہ آدمی دنیا میں بھی بدلہ نہ لے اور معاف کر کے آخرت کے اعتبار سے بھی معاف کر دے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. معاف کر دو, نہیں یہاں میں نہیں پہنچ, یہاں ظلم ہو رہا ہے نا میرے ساتھ, ٹھیک ہے میں نہیں پہنچ پا رہا ہوں, اللہ کے یہاں دیکھوں گا. بھائی معاف کرو, ختم کرو, آخرت کا معاملہ ہی اور ہے, آخرت کا معاملہ ہی اور ہے. تو یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ واللہ یحب المحسنین, اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے. یعنی نہ صرف یہ کہ بدلے کے طور پر تکلیف نہیں پہنچائی, دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ نہیں لیا, بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ جس نے تکلیف پہنچائی اس کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کر کے اسے کوئی فائدہ پہنچا دیا. ایک چائے پلا دی, کھانا کھلا دیا, یا کوئی اس کی ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر دی, اور آگے بڑھو, قدم آگے بڑھاؤ. یہ چیزیں گھروں میں تذکرہ کرو, یہ جب جا کے یہ چیزیں ختم ہوگی. ورنہ ہوتا ہے کہ میں تو یہاں تذکرہ کر رہا ہوں, آپ یہاں تذکرہ سن رہے, لیکن گھروں میں جب ایسے ٹینشن بڑھتے ہیں نا تو ہم بھی انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں برابر ہے. یہ چیزیں ختم کرو اندر سے, تب گھروں میں سکون آئے گا, امن آئے گا, معاشرے میں آئے گا. ہاں اسے کوئی فائدہ پہنچاؤ. یہ نبیوں کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا گیا, فرما دیا تھا, بلکہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی فرمایا. جہاں ایسے تذکرہ ہے, لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھ رہے, اب آپ سیرت کا تذکرہ کریے, انبیاء کرام کے, نبیوں کے زمانے کے واقعات بتائیے, صحابہ کی سیرت بتائیے کہ دیکھو کیسے کیسے معاف کیا. اور ہم ان کے امتی ہیں, ہم کو ان چیزوں پہ چلنا ہے. تو یہ سورہ آل عمران کی یہ ایک آیت میں نے بہت اہم تھی, اور اس میں بہت بنیادی باتیں تھی, اس لیے میں نے ایک آیت لے کر اس کی لمبی تشریح کی. اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں بتائی ہوئی اہم باتوں کو, اچھی صفات کو, اچھے اخلاق کو, اور اخلاق کے اعلیٰ درجوں کو, اور تقوی کی جو صفات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.